الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا او كما قال عليه السلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھ لے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو فرمایا اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھے، یعنی مسجد میں نماز ادا کر لے فرائض وغیرہ، تو کچھ حصہ نماز کا اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، بچا لے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، اپنے گھروں میں نمازیں وغیرہ پڑھا کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فرائض سے پہلے کی جو سنتیں تھیں آپ اپنے حجروں میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور پھر فرائض کے لیے تشریف لے جاتے، فرض پڑھنے کے بعد جماعت کرانے کے بعد باقی نماز کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے مبارک حجروں میں تشریف لایا کرتے تھے، اور نوافل کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بار بار آپ اٹھتے تھے، وضو فرماتے تھے، پھر آ کر نماز ادا فرماتے تھے، تو بعض اوقات میں سوئی ہوئی ہوتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا سر مبارک میرے جسم کے ساتھ یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ ٹکرا جاتا تھا، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کرنا چاہیے، جس طرح یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو نماز کے اندر گھروں میں تہجد وغیرہ ادا کرنا چاہیے، اسی طرح نوافل ادا کرنے چاہیے، نماز فرائض سے پہلے کی جو سنتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار اپنے گھروں میں پڑھ لینی چاہیے، اسی طرح فرائض ادا کرنے کے بعد باقی نماز کے لیے بھی اپنے گھر چلے جانے میں اور گھر جا کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی فرضوں کے بعد اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھروں میں چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان پر طعنہ بازی کی جاتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، باوجود ان کے تسلی دلانے کے کہ ہم گھر جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں نہیں پڑھ سکتے تو وہ گھر کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ایسے گمان میں نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ صرف عادت نہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ فرض سے پہلے کی نماز بھی اپنے گھروں میں ادا کریں، اور فرضوں کے بعد کی جو نماز ہے وہ بھی کبھی کبھار اپنے گھر پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے جس طرح کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، گھر میں نماز ادا کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس طرح اوراد وظائف
درود شریف کی برکت سے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کرنے سے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو اپنے ذکر، تلاوت قرآن اور نماز وغیرہ سے آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أجمعین۔